بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق بات چل رہی تھی۔ اگر کوئی مسلمان صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس جو اموال زکوٰۃ ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مقروض بھی ہو، یعنی اس پر قرضہ بھی ہے، اس نے لوگوں کی ادائیگیاں بھی کرنی ہے، قرضے واپس کرنے ہیں، تو آیا ایسے شخص پر کہ جو صاحب نصاب بھی ہے لیکن دوسری طرف مقروض بھی ہے، تو اس کے مال پر زکوٰۃ کی کیا حیثیت اور کیا کیفیت ہوگی؟ اس میں یاد رکھیں، بعض دفعہ یہ ایک غلط فہمی سی ہو جاتی ہے اور بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مقروض ہیں، ہم پہ قرضہ ہے، تو ہم پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ مقروض ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ذمے پر نہیں آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مقروض کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، بلکہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر قرضہ بھی ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اس کے مال میں سے اس کے قرضے کو منہا کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا۔ قرضہ نکالنے کے بعد پھر مابقیہ جو بچنے والا مال ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اب باقی مال کتنا ہے۔ اگر باقی بچنے والا مال اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک اب بھی پہنچ رہا ہے، تو اس مابقیہ مال پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر قرض نکالنے کے بعد جب مال دیکھا گیا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے ملکیت میں موجود ہے، اور چند دن پہلے یہ بات عرض کر دی تھی کہ اس سال 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت طے کی گئی ہے وہ کتنی ہے؟ 1,79,000، 179,000۔ تو اب ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہے، تو یہ صاحب نصاب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 3.5 لاکھ روپے مقروض بھی ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے۔ تو 5 لاکھ میں سے 3.5 لاکھ اگر قرضہ ہم مائنس کریں تو باقی کتنے رہ گئے؟ 1.5 لاکھ۔ تو اب بتائیں کہ 1.5 لاکھ کی رقم اس سال کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ نہیں پہنچتی۔ تو اس شخص کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپے ہے اور اس پر قرض 3 لاکھ روپے ہے، تو 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ آپ مائنس کر دیں تو مابقیہ 2 لاکھ رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ اب بھی اس کے پاس نصاب باقی ہے، تو 2 لاکھ روپے جو باقی بچیں گے اس کی 2.5% زکوٰۃ وہ اس شخص کے ذمے لازم آئے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔